شادی کے 3 سال بعد آخرکار زینب کی اپنے والدین سے صلح ہو چکی تھی۔ 2 سال بعد اس کے گھر والے اسے منا کر واپس لے آئے تھے۔ ساتھ میں اس کا شوہر بھی تھا۔ پورے محلے میں اور خاندان میں یہ خبر پھیل چکی تھی۔ جس نے سنا اس نے شکر کیا کہ چلو اکلوتی بیٹی تھی، آپس میں صلح ہو گئی، اچھا ہوا۔ مگر چند دن بعد ہی ان کے گھر میں قیامت برپا ہو گئی، کیونکہ یہ کہانی زینب کی ہے۔ زینب شہناز اور عدیل کی بیٹی تھی۔ شہناز اور عدیل کی شادی کو 20 برس بیت چکے تھے اور ان کے 4 بیٹے تھے۔ شہناز کے دل میں بیٹی کی خواہش بہت شدت سے جاگی ہوئی تھی۔ جب اس کی شادی عدیل سے ہوئی اور وہ پہلی بار امید سے ہوئی تو اس نے ہر نماز میں بڑی طرب کے ساتھ بیٹی کے لیے دعا کی۔ ہر لمحہ یہی فریاد کرتی کہ اللہ پاک مجھے بیٹی عطا کرے۔ شاید اس لیے کہ وہ خود بھی اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، شاید ساری عمر اس نے ایک بہن کی کمی محسوس کی، یا شاید دل کی کوئی اور کیفیت تھی، مگر بیٹی کی خواہش بہت گہری تھی۔ 9 ماہ کا عرصہ بیتا اور اللہ نے پہلی اولاد بیٹے کی صورت میں عطا کی۔ پورے خاندان میں خوشیاں منائی گئیں، مٹھائیاں تقسیم ہوئیں، محلے بھر میں چرچا ہوا۔ شہناز بھی خوش تھی، مگر دل کے کسی کونے میں ہلکی سی اداسی بھی تھی، کیونکہ اس نے تو پہلے سے بیٹی کے لیے چھوٹے چھوٹے فراق، ربن اور پوریاں خرید کر رکھ لی تھیں۔ خیر اس نے وہ سب سنبھال کر رکھ دیا اور دل میں سوچا کہ شاید اگلی بار اللہ بیٹی عطا کرے گا۔ پہلا بیٹا شوکت 3 برس کا ہوا تو شہناز دوبارہ سے امید سے ہوئی۔ ابھی وہ دل ہی دل میں بیٹی کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ اس بار اس نے اپنی خواہش زبان پر نہیں لائی، کیونکہ لوگ اسے نصیحتیں کرنے لگے تھے کہ بیٹے اللہ کی نعمت ہیں، ناشکری نہ کرو۔ اس لیے اس نے خاموش رہ کر اللہ سے بیٹی کی دعا مانگنی شروع کر دی۔ 9 بعد ایک بار پھر اللہ نے بیٹے سے نوازا۔ اس بار نام حسنین رکھا گیا۔ اب شہناز کے آنگن میں 2 بیٹے کھیلنے لگے۔ وہ شکر گزار تو تھی، مگر بیٹی کی حسرت مزید شدت اختیار کر رہی تھی۔ حسنین کے 2 برس بعد شہناز پھر سے امید سے ہوئی اور قدرت نے پھر بیٹے سے نوازا۔ تیسرا بیٹا اسماعیل کہلایا۔ اب لوگ شہناز کو رانی کہنے لگے، کیونکہ عورتیں کہا کرتی تھیں کہ جس کے 3 بیٹے ہوں وہ رانی کہلاتی ہے۔ بچے بڑے ہوتے جا رہے تھے اور شہناز کو یوں لگنے لگا کہ بیٹی کی خواہش شاید کبھی پوری نہ ہو۔ پھر بھی کچھ عرصے بعد اللہ نے اسے چوتھے بیٹے کی صورت میں نوازا، جس کا نام راشد رکھا۔ 4 بیٹے ہونے کے بعد بیٹی کی خواہش شہناز کے دل میں جیسے دب سی گئی، مگر اس کے بیٹے بھی اکثر یہ بات کہتے کہ کاش ان کی کوئی بہن ہوتی۔ جب بھی محلے میں کسی چھوٹی بچی کو دیکھتے تو حسرت سے کہتے کاش ہماری بھی چھوٹی بہن ہوتی۔ یہ سن کر شہناز خاموش رہتی، لیکن دل کے اندر کہیں نہ کہیں ایک چبھن ضرور محسوس ہوتی اور آنکھیں نم ہو جاتی۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، جب شہناز کو یقین ہو چلا تھا کہ بیٹی اس کے نصیب میں نہیں، تو اللہ نے اس کی جھولی بھر دی۔ وہ دوبارہ امید سے ہوئی اور 9 ماہ کے بعد اس نے بیٹی کو جنم دیا۔ شہناز خوشی سے نہال ہو گئی۔ اس بار مٹھائیاں پہلے سے کہیں زیادہ جوش و خروش سے تقسیم کی گئیں۔ اس خوشی میں شہناز کے 4 بیٹے پیش تھے اور ہر کسی کو فخر سے بتاتے پھرتے کہ اللہ نے انہیں چھوٹی بہن دی ہے۔ شہناز کے آنگن میں بیٹی آ چکی تھی۔ اب لگتا تھا جیسے 4 بیٹوں کو کھیلنے کے لیے ایک ننھی سی گڑیا مل گئی ہو۔ وہ باری باری بہن کو اپنی گود میں لینے کے لیے آپس میں لڑنے لگتے۔ سکول سے آ کر سیدھا بہن کے پاس پہنچتے۔ شہناز انہیں باری باری بیٹی کو گود میں دیتی اور وہ گھنٹوں اسے اٹھائے رہتے۔ شہناز نے اپنی بیٹی کا نام زینب رکھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ شہناز کے بیٹے جوان ہو چکے تھے۔ زینب بھی آہستہ آہستہ عمر کی سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی۔ شہناز کے بڑے دونوں بیٹوں کی شادی ہو چکی تھی۔ گھر کی اوپری منزل جو کہ پہلے خالی پڑی تھی، اس پر مزید کمرے تعمیر کیے گئے اور دونوں شادی شدہ بیٹے اوپر کی منزل پر شفٹ ہو چکے تھے۔ اب شہناز اپنے 2 کنوارے بیٹوں اور زینب کے ساتھ نچلی منزل پر تھی۔ پھر شہناز کے تیسرے بیٹے کی شادی بھی ہو گئی۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ نیچے کی منزل میں
ماں اور بہن کے ساتھ ہی رہائش پذیر تھا۔ شہناز کا چوتھے نمبر کا بیٹا ابھی تعلیم حاصل کر رہا تھا، وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، اور زینب اس وقت 10ویں جماعت کے پیپر دے چکی تھی اور اب وہ 11ویں جماعت میں داخل ہو چکی تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب ایک طوفان نے شہناز کے گھر کا رخ کیا ہوا کچھ یوں کہ ہمارے اس محلے میں بالکل شہناز کے گھر کے سامنے والا گھر خالی پڑا تھا۔ یہ گھر کافی عرصے سے خالی تھا، مگر اب کچھ دن سے اس گھر میں سامان اتر رہا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا کہ نئے کرایہ دار آنے والے ہیں، اور پھر وہ نئے لوگ آ گئے۔ وہ چھوٹی سی مختصر سی فیملی تھی، ماں باپ تھے اور ان کے ساتھ ایک جوان لڑکا تھا جس کا نام مزمل تھا۔ شہناز کی بیٹی زینب کالج جایا کرتی تھی اور مزمل یونیورسٹی جاتا تھا۔ دونوں کا آتے جاتے راستے میں کہیں آمنا سامنا ہوا، آنکھیں چار ہوئیں اور محبت کی یہ کہانی شروع ہو گئی۔ یہ کہانی کیسے آگے بڑھی، کس نے پہلے رابطہ کیا، رابطہ کیسے ہوا، کیا فون پر رابطہ تھا یا ایک دوسرے کو خط لکھے گئے، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا، مگر عشق کی یہ کہانی شروع ہو چکی تھی۔ خاموشی سے چپ چاپ اندر ہی اندر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتی جا رہی تھی۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ محبت اندھی ہوتی ہے، واقعی محبت اندھی ہوتی ہے۔ زینب کے 4 بھائی تھے، جن میں سے 3 شادی شدہ تھے۔ باپ وفات پا چکا تھا، لیکن بھائیوں کا گھر پہ بہت زیادہ ہولڈ تھا۔ بھائیوں کا گھر پہ حکم چلتا تھا، اور زینب کا بڑا بھائی شوکت بہت سخت طبیعت کا مالک تھا۔ وہ زینب سے جتنا زیادہ پیار اور محبت کرتا تھا، اتنی ہی زیادہ آنکھ بھی رکھتا تھا، مگر افسوس اس بات کا کہ اسے زینب کی اس عشق معشوق کا علم نہ ہو سکا، کیونکہ کالج گھر سے کچھ ہی دوری کے فاصلے پر تھا، لہٰذا زینب خود ہی پیدل آیا جایا کرتی تھی، کیونکہ اسی گلے محلے میں دیگر لڑکیاں بھی اسی کالج میں آتی جاتی تھیں جہاں پر زینب پڑھتی تھی، اس لیے سارے لڑکیاں اکٹھی ہو کر پیدل ہی کالج چلی جایا کرتی تھیں، اور اسی کالج آنے جانے میں نہ جانے کب مزمل کے ساتھ اس کی آنکھیں چار ہوئیں اور محبت کی یہ کہانی شروع ہوئی اور پھر بڑھتی ہی چلی گئی۔ اس کہانی کو شروع ہوئے 2 سال بیت چکے تھے۔ زینب نے 12ویں جماعت کے پیپرز بھی دے دیے جب زینب کے لیے رشتے آنا شروع ہوئے۔ زینب کے بھائیوں کا کہنا تھا کہ اب اسے مزید آگے تعلیم حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب اس کا اچھا سا رشتہ دیکھ کر اسے رخصت کر دیا جائے۔ اس موقع پر زینب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، کیونکہ وہ تو مزمل کو پسند کرتی تھی، وہ مزمل سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے لفظوں ہی لفظوں میں اپنی ماں کے سامنے مزمل کا ذکر کیا اور اپنی ماں سے کہا کہ اس کے لیے رشتے نہ دیکھے جائیں، کیونکہ وہ مزمل کو پسند کرتی ہے اور مزمل سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ ماں نے جیسے ہی یہ سنا، اس کا رنگ فک ہو گیا۔ شہناز نے فوراً آگے بڑھ کر سختی سے زینب کے منہ پر اپنا ہاتھ جمایا اور کہنے لگی، خبردار اس بات کی بھنک تمہارے بھائیوں کے کانوں تک نہ پہنچے، وہ تمہارا گلا دبا ڈالیں گے۔ تم اپنی طرف دیکھو، کیا تم اس قابل ہو گئی ہو کہ اپنے لیے شوہر خود پسند کرو گی؟ ابھی تمہیں ڈھنگ کا جوتا خریدنا تو آتا نہیں، شوہر کیسے پسند کر لو گی؟ وہ لڑکا کیا کرتا ہے، ذات کیا ہے، خاندان کیسا ہے، کیسے لوگ ہیں، تمہیں کچھ بھی اس بارے میں پتہ ہے؟ ہم کیسے منہ اٹھا کر اپنی بیٹی کسی کے ہاتھ میں دے دیں؟ اس لیے آج تو یہ بات تم نے میرے سامنے کر دی، دوبارہ اس کا ذکر بھی مت کرنا اور خاموش رہو۔ تمہارے بھائی جو رشتہ تمہارے لیے دیکھیں گے، وہ یقیناً دیکھ بھال کر بہت اچھی جگہ تمہاری شادی طے کریں گے، لہٰذا خاموشی سے وہاں ہاں کرنا جہاں تمہارے بھائی کہیں گے۔ ماں نے اپنی طرف سے زینب کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی۔ زینب وقتی طور پر تو خاموش ہو گئی، لیکن وہ ٹھان چکی تھی کہ وہ مزمل سے شادی کرے گی۔ اس نے مزمل سے بھی کہہ رکھا تھا کہ وہ اپنے گھر میں زینب کے لیے بات کرے اور رشتہ بھیجے۔ مزمل بھی زینب سے سچی محبت کرتا تھا، لہٰذا چند دن گزرے اور اس نے زینب کے گھر اپنے والدین کو رشتہ دے کر بھیج دیا۔ زینب نے ایک بار پھر ہمت جمع کی اور اپنے بھائی شوکت کو بتایا کہ اس رشتے کے لیے ہاں کر دیں، کیونکہ وہ مزمل سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ اور مزمل دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ بس زینب کی یہ کہنے کی دیر تھی کہ شوکت تو ہتھے سے اکھڑ گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ مزمل کے والدین پر
چڑھائی کر دی۔ وہ بیچارے اتنے شرمندہ ہوئے کہ سر جھکائے وہاں سے چلے گئے۔ مزمل نے بھی اس بات کو بہت محسوس کیا کہ اس کے والدین کی بے عزتی کی گئی ہے۔ اسے یہ شکوہ تھا کہ گھر آئے تو دشمن سے بھی انسان پیار، محبت اور اخلاق کے ساتھ بات کرتا ہے، جبکہ ہم مہذب انداز میں رشتہ لے کر گئے تھے، مگر ہمیں اپنے گھر میں کھڑے ہو کر ذلیل و رسوا کیا گیا۔ مزمل ناراض تھا، وہ دل برداشتہ تھا۔ دوسری طرف زینب کو بھی اس بات کا بہت افسوس تھا، مگر وہ بھی مجبور تھی، کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ شہناز کے گھر میں جیسے ایک طوفان کھڑا ہو چکا تھا، ایک قیامت تھی جو برپا ہو چکی تھی۔ زینب کے بھائیوں کو اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بہن اس حد تک بھی جا سکتی ہے کہ وہ کسی لڑکے کو پسند کر کے 2 سال تک اس سے عشق معاشقہ کرتی رہی اور اب انہیں اس بات کی خبر ہوئی۔ زینب کے بھائیوں کے دلوں میں تو آگ لگی ہوئی تھی، یہ سوچ کر کہ آخر 2 سال انہیں اس بات کی خبر کیوں نہ ہو سکی۔ سب نے مل کر زینب کو خوب ڈانٹا ڈپٹا، مارا پیٹا۔ کالج تو اس کا پہلے بھی ختم ہو چکا تھا، اب اس کے گھر سے باہر نکلنے پر مکمل پابندی لگا دی گئی اور رشتہ دیکھنے کی مہم تیز کر دی گئی تاکہ جلدی سے کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر زینب کو رخصت کر دیا جائے۔ مگر زینب اور مزمل کا کوئی اور ہی پلان بنا کر بیٹھے تھے۔ ان دونوں نے پہلے سے یہ بات طے کر رکھی تھی کہ اگر ان کے گھر والے اس رشتے کے لیے نہ مانیں تو وہ گھر سے نکل جائیں گے، اور پھر انہوں نے اسی بات پر عمل کیا۔ اس واقعے کو گزرے 10 سے 15 دن ہو چکے تھے اور زینب ایک رات خاموشی سے گھر چھوڑ کر نکل گئی۔ بھائیوں کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو سکی۔ شہناز اور زینب کے بھائیوں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کی پیاری لاڈلی بہن اتنا بڑا قدم بھی اٹھا سکتی ہے۔ وہ ہکا بکا رہ گئے، اور حد تو یہ تھی کہ مکان کو تالا لگا ہوا تھا۔ مزمل خود تو ان کی بہن کو لے کر فرار ہو چکا تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ مزمل کے ماں باپ بھی غائب تھے۔ اب زینب کے بھائیوں کو کسی پل چین نہیں مل رہا تھا۔ انہوں نے پولیس میں رپورٹ بھی درج کرا دی تھی، خود اپنے طور پر بھی تحقیق کر رہے تھے، مگر نہ جانے وہ لوگ کہاں چلے گئے تھے۔ انہیں زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا، کوئی خبر نہیں تھی۔ مگر زینب کے بھائی ٹک کر بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ وہ دن رات اپنی بہن کو تلاش کر رہے تھے، اور اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال گزر گئے۔ آخر کار 2 سال بعد زینب نے اپنی ماں سے رابطہ کیا۔ ماں کی آواز فون پر سن کر زینب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں نے جلدی سے بیٹی کا حال احوال پوچھا تو زینب نے ماں کو بتایا کہ اس نے مزمل کے ساتھ شادی کر لی ہے، اس کی ایک بیٹی بھی ہے اور وہ اس وقت شیخو پورہ میں ہے۔ شہناز بھی رو رہی تھی اور زینب کی منتیں کر رہی تھی کہ وہ واپس گھر آ جائے، ہم اسے معاف کر دیں گے۔ زینب کے بھائی اس کی راہ دیکھ رہے ہیں، ہم سب اس کی صورت دیکھنے کو ترس گئے ہیں۔ لیکن زینب خوف زدہ تھی۔ اس نے ماں سے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اگر وہ گھر واپس آئے تو اس کے بھائی اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ دونوں ماں بیٹی نے آپس میں خوب باتیں کی اور فون بند ہو گیا۔ شام کو جب زینب کے بھائی واپس آئے، ان کو یہ خبر ملی کہ آج زینب کا فون آیا تھا تو وہ تڑپ اٹھے اور اپنی ماں کو سمجھانے لگے کہ دوبارہ جب بھی زینب کا فون آئے اسے کسی نہ کسی طرح گھر آنے پر قائل کرو، اسے بتاؤ سمجھاؤ کہ ہم اسے معاف کر دیں گے، وہ گھر واپس آ جائے۔ ماں خوش تھی، مطمئن تھی کہ آخر کار اس کے بیٹوں کے دل پہ گل گئے ہیں، وہ بہن کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ چند ماہ گزرنے کے بعد زینب نے ایک بار پھر سے اپنی ماں سے رابطہ کیا تو ماں نے آخر کار اسے کسی نہ کسی طرح اس بات پر قائل کر ہی لیا کہ وہ گھر واپس لوٹ آئے یا اپنا پتہ ہمیں بتا دے۔ اس کے بھائی خود اس سے لینے آئیں گے، کیونکہ وہ اسے دل سے معاف کر چکے ہیں اور اپنی بہن کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ زینب کو یقین تو نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ بھی اپنی ماں کو ملنے کے لیے، اپنے بھائیوں کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی، لہٰذا اس نے اپنا پتہ ماں کو بتا دیا۔ اگلے ہی دن زینب کے بھائی کئی گاڑیوں میں اپنی بہن کو لینے کے لیے آ گئے۔ بہن بہنوئی اور ان کی بیٹی کو ساتھ لے کر اپنے گھر واپس آئے۔ خوب خوشی منائی گئی، بڑی دعوت پکائی گئی۔ زینب بہت خوش تھی یہ دیکھ کر کہ اس کے بھائیوں نے اسے دل سے معاف کر دیا۔ بھائیوں نے بہن اور بہنوئی کی خوب آؤ بھگت کی۔ مزمل 2 دن تک اپنے سسرال میں رکا رہا۔
اس کے بعد اس نے واپس جانے کی ٹھانی تو زینب کے بھائیوں نے اصرار کیا کہ وہ زینب کو وہیں پر چھوڑ جائیں، کیونکہ بہت عرصے بعد انہوں نے اپنی بہن کو دیکھا ہے۔ وہ کچھ دنوں تک اپنی بہن کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ مزمل کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اس نے رضامندی دے دی۔ زینب بھی خوش تھی، وہ بھی ماں کے پاس رکنا چاہتی تھی، لہٰذا یہی فیصلہ ہوا کہ مزمل واپس چلا جائے۔ زینب 10-15 دن اپنے ماں اور بھائیوں کے پاس رکے گی اور پھر اس کے بھائی اسے واپس چھوڑ جائیں گے۔ مزمل واپس چلا گیا۔ تقریباً 1 ہفتہ گزرا تھا کہ ایک بھونچال آ گیا۔ ایک قیامت تھی جو شہناز کے گھر پر اتر چکی تھی۔ 8 دن بعد ایک صبح زینب اپنے کمرے میں مردہ پائی گئی تھی۔ وہ پنکھے سے جھول رہی تھی۔ اس نے خودکشی کر لی تھی۔ اس کے ہاتھ کا لکھا گیا ایک خط بھی اس کے کمرے سے برآمد ہوا، جس پر یہ لکھا گیا تھا کہ مزمل جس سے اس نے پسند کی شادی کی تھی وہ اس پر ظلم اور تشدد کرتا تھا، لہٰذا وہ زندگی سے مایوس ہو چکی ہے اور موت کو گلے لگانا چاہتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں پولیس آ چکی تھی۔ زینب کی باڈی کو اتار دیا گیا تھا۔ مزمل کو خبر ہو چکی تھی۔ شام تک وہ بھی پہنچ گیا۔ مزمل بری طرح سے رو پیٹ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کسی طرح زینب کو اٹھا کر کھڑا کر دے۔ وہ اس قدر بری طرح رو رہا تھا، واویلا مچا رہا تھا کہ اسے دیکھنے والی ہر آنکھ اشکبار ہو چکی تھی۔ زینب کے بھائیوں نے وہ خط پولیس کے حوالے کر دیا اور پولیس مزمل کو گرفتار کر کے لے جا چکی تھی۔ مزمل نے بہت شور کیا، بہت چیخا چلایا، وضاحت دینے کی کوشش کی۔ پولیس کو بتایا کہ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، وہ اپنی بیوی پر جان چھڑکتا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ ڈرامہ ہے، یہ کہانی بنائی گئی ہے۔ زینب کے بھائیوں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ مگر پولیس نے مزمل کی کسی بات کا یقین نہ کیا اور اسے گرفتار کر کے لے گئے۔ اس واقعے کو 2 سال گزر چکے ہیں۔ مزمل آج بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ایک ناکردہ جرم کی سزا کاٹ رہا ہے۔ شہناز کی اکلوتی بیٹی 4 بھائیوں کی لاڈلی اور اکلوتی بہن منو مٹی تلے جا سوئی تھی۔ 2 سال گزرنے کے باوجود اس کی موت آج تک ایک معمہ ہے۔ خود شہناز کے خاندان اور پورے محلے میں بھی لوگ چہ مگوئیاں کر رہے ہیں، بلکہ لوگوں کو پورا یقین ہے کہ یہ موت قدرتی نہیں تھی اور نہ ہی زینب نے خودکشی کی تھی۔ زینب کے بھائیوں نے اسے ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ انا جیت چکی تھی، محبت ہار چکی تھی۔ انہوں نے نہ صرف اپنی بہن کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا بلکہ بہنوئی کو بھی اس جرم میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا۔ اور رہی زینب کی بیٹی تو وہ اس وقت اپنی دادا دادی کے پاس ہے، اکیلی ماں اور باپ دونوں کی شفقت سے محروم۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔